بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ خیر کی طرف اس ماہ میں ضرور بڑھتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیوں کی کیا اور رمضان کی کیا خصوصیات ہیں، عام طور سے امت مسلمہ اس سے واقف ہے۔ جی چاہتا ہے کہ حسنات رمضان کے ساتھ ساتھ مروجہ منکرات کی بھی نشاندہی کر دی جائے، یعنی ان برائیوں کا ذکر کر دیا جائے جو اس مہینہ میں عموماً لوگوں سے سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ شیطان ہر ممکن طریقہ سے نیک بندوں کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور منکرات کو رواج دینے میں اس طرح کامیاب ہو جاتا ہے کہ اکثر عوام بلکہ بعض خواص بھی برائی کو نیکی سمجھنے لگتے ہیں اور گناہ کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں درج ذیل منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا رواج یہ ہے کہ کم سن بچوں کو روزہ رکھا کر بچے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شائع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح بچپن ہی میں بچے کے ذہن میں ریاکاری کا بیج بو دیا جاتا ہے اور بچے کے دل میں یہ بات جم جاتی ہے کہ روزہ رکھنا ایسا کام ہے جس کا میڈیا پر اشتہار دینا چاہیے اور نیکی کو اچھالنا بھی ایک ضروری کام ہے۔ الیاذ باللہ، روزہ رکھنا مقصود نہیں بلکہ شہرت مقصود ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ریاکاری نیکیوں کی یاری ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی نہیں رہتی۔ ایک اور رواج یہ ہے کہ افطار کی دعوتیں دی جاتی ہیں۔ جب سے کم سن بچوں سے روزہ رکھا کر ریاکاری کا سلسلہ چلا ہے، اس وقت سے ان دعوتوں کا رواج اور زیادہ زور پکڑ گیا ہے۔ دعوت و ضیافت اچھا کام ہے، مگر اس کے ساتھ یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ افطار کرتے کرتے نماز مغرب بالکل چھوڑ دیتے ہیں یا باجماعت نماز ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ایک عظیم خسارہ ہے۔ اگر دعوت نہ ہوتی تو جماعت کی نماز مسجد میں پڑھتے اور 27 نمازوں کا ثواب پاتے، مگر دعوت نے یہ سب ثواب ضائع کر دیا ہے اور دعوت انسانی کی وجہ سے دعوت رحمانی کی شرکت سے محرومی ہو گئی ہے، جس کی طرف حی علی الفلاح کے ذریعے منادی ربانی نے بلایا تھا۔ بعض حضرات بالکل تو جماعت ترک نہیں کرتے بلکہ افطاری کے لیے نمازی بلکہ بے روزہ دار مہمانوں کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ کر 1-2 رکعت پا لیتے ہیں۔ ان میں وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو دوسرے مہینوں میں صف اول اور تکبیر اولیٰ سے ناگاہ نہیں ہونے دیتے، مگر رمضان جیسے مبارک مہینے میں جو نیکیاں زیادہ کرنے کا مہینہ ہے، صف اول اور تکبیر اولیٰ کے عظیم ثواب کو افطاری کی نظر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ اور ہاں، بعض ضیافتوں میں مولوی صاحبان، حافظ، قاری حضرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ صاحب دعوت ہی کے گھر میں باجماعت نماز پڑھا دیتے ہیں۔ جماعت کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر 2 باتیں اس میں بھی قابل توجہ ہے۔ ایک تو وہی بات جو ابھی عرض کی گئی ہے کہ جس ماہ میں زیادہ نیکیوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس میں بڑی جماعت کی شرکت چھوڑ دی اور مسجد جانے پر جو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، اس سے محروم ہوئے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھروں میں چھوٹے چھوٹے جماعت کرنا شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ سنت نبوی کے ساتھ بالکل اس کا جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ہر نیک کام کی رفعت و بلندی کا معیار سنت کے مطابق ہونا ہے۔ تھوڑا تھوڑا ہٹنے سے آگے چل کر بہت زیادہ ہٹ جاتے ہیں۔ بہت سی بدعتوں نے اسی طرح رواج پایا ہے۔ شاید کوئی صاحب یہ خیال فرمائیں کہ دعوت جیسی نیکی سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سنت کا کام ہے۔ سنت ہونے میں کیا شک ہے، مگر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا کیا سنت نہیں ہے؟ ضرور سنت ہے اور بہت بڑی سنت ہے۔ اس کو ترک نہ کرو اور دعوت بھی خوب کھاؤ، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب دعوت سے کھجوریں لے کر افطار کر لیں اور نماز با جماعت مسجد میں ادا کریں اور نماز سے فارغ ہو کر اچھی طرح نوش فرما لیں۔ بات یہ ہے کہ شریعت کی پاسداری ملحوظ خاطر ہو تو ہر بات کا دھیان رہے، چونکہ دنیا داری کے اصول پر عدلے بدلے کے عنوان سے دعوتیں ہوتی ہیں، بلکہ الیکشن جیتنے تک کے مضمرات اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ووٹروں اور سپورٹروں کو دعوت کے ذریعے مانوس کیا جاتا ہے اور یہ دعوتیں چیئرمینوں اور ممبروں بلکہ وزیروں اور ان کے مشیروں اور عزیزوں کو بطور رشوت کھلائی جاتی ہیں۔ اس لیے شریعت کے اصولوں کا خیال نہیں رہتا۔
خدارا ذرا غور کریں، کیا ایسی دعوتیں سنت ہیں جن پر نماز یا نماز با جماعت کو قربان کیا جا سکے؟ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نام کو ہے افطار پارٹی کا، اس میں چونکہ مندرجہ والا اصول کے مطابق دعوت دی جاتی ہے، اس لیے اکثر بے روزہ دار بھی تشریف لا کر روزہ کھول لیتے ہیں۔ نمبر 3، بعض مساجد میں تراویح کا بوجھ اتارنے کے لیے عشاء کی اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں، حالانکہ اذان وقت ہونے کے بعد ہونی چاہیے، اور لوگ تیز رفتار حافظ کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ حروف کٹنے کی وجہ سے ایک آیت بھی صحیح نہ ہو۔ نمبر 4، بہت سی عورتیں تراویح نہیں پڑھتی اور اس کو صرف مردوں کے کرنے کا کام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ نماز تراویح بالغ مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 5، بعض لوگ پورے ماہ کے اندر تراویح پڑھنا ضروری خیال نہیں کرتے، بلکہ صرف ایک بار قرآن مجید سن لینا کافی سمجھتے ہیں، خواہ جتنے دن میں بھی ختم ہو جائے، حالانکہ تراویح رمضان کی آخری رات تک پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور قرآن کریم مستقل سنت ہے۔ نمبر 5، بعض مساجد میں نابالغ کے پیچھے نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے پر ہونے کے بھی مدعی ہیں، حالانکہ حنفی مذہب میں نابالغ کی ابتداء میں فرض، سنت، نفل کچھ جائز نہیں۔ نمبر 7، ختم کے دن برقی کمکما اور رنگ برنگ کی لمبی لمبی لائٹوں سے مساجد کی سجاوٹ کی جاتی ہے، اور اس کی دیکھ بھال کے باعث منتظمین مسجد اس رات کو نماز باجماعت بلکہ پوری یا آدھی تراویح کی شرکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ بھلا قلوب کو منور کرنے والے انوار قرآنیہ کے سامنے اس ظاہری آرائش کی کیا ضرورت ہے؟ محققین کے نزدیک یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، جس کے لیے شریعت میں وعید آئی ہے۔ نمبر 8، مشروط یا معروف طریقہ پر تراویح میں قرآن مجید سنانے والے حفاظ کو خدمت کے نام سے رقم دی جاتی ہے، جس کا لینا اور دینا ناجائز ہے۔ نمبر 9، مسجد کی سجاوٹ اور مٹھائی نیز حافظ صاحب کو دینے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، جو بہت سے حضرات خوش دلی سے نہیں دیتے، بلکہ محلہ کے بڑے لوگوں کا منہ دیکھ کر دیتے ہیں، اور وفد جانے کے دباؤ سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، حالانکہ جب تک نفس سے نہ دیا جائے اس وقت تک کسی کا ایک پیسہ لینا بھی حلال نہیں ہوتا۔ اگر کسی ضرورت سے چندہ کرنا ہو تو صرف ضرورت سامنے رکھ دیں، پھر جس کا جی چاہے خود سے دے دے یا نہ دے۔ وفد بنا کر جانا زور ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، جو شرعاً صحیح نہیں ہے۔ نمبر 10، عموماً اکثر مساجد میں اعتکاف کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا، حالانکہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، کوئی بھی نہ کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ بعض جگہ اپاہج قوم کے لیے لوگوں کو روٹی کپڑے کا لالچ دے کر اعتکاف میں بٹھاتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اعتکاف مسجد سے باہر جانے سے فاسد ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اس لیے انتخاب کرتے ہیں کہ مال و دولت والے حضرات مسجد میں 10 دن گزارنے کو کثر شان سمجھتے ہیں، یا دنیاوی مشغولیتوں کو اللہ کے گھر میں رہنے سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ حب دنیا ہے۔ نمبر 11، شبینوں میں یا تہجد کے وقت بعض مساجد یا خانہ کعبہ میں نوافل کی جماعتیں ہوتی ہیں، حالانکہ غیر فرائض کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر صرف 2-3 مقتدی ہوں تو گنجائش ہے، لہٰذا نوافل با جماعت نہ پڑھے۔ اگر شبینہ کرنا ہو تو تراویح میں پڑھیں، بشرط یہ کہ سب توجہ سے سنیں، قرآن کریم کی طرف سے بے التفاتی نہ ہو، اور ضعیفوں کی رعایت بھی ضروری ہے، ان کے لیے چھوٹی صورتوں سے پہلے تراویح پڑھا دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔